ایک مسلم حکمران ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھ کر اللہ کے اوپر توکل کر کے اللہ کو خالق مالک مشکل کشا حاجت روا. کہاں گئے ہمارے یہ دعوے؟ کہاں گئے؟ ہم بھی اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں. اللہ مشکل کشا حاجت روا اللہ بھی نہیں رہا. خوش آمدید دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی کہ اس کے اندر یہ ایک بیل نما ایک وحشی مولوی کس طریقے سے مائک کے اوپر کھڑا ہو کے اور ایک پینڈیمک کو چیلنج کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اچھا، بڑے مزاحیہ اور حیران کن بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ٹکڑوں پہ یہ مولوی پلتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اور پال پال کے دیکھیں کہ کتنا موٹا چوڑا ہو گیا ہے سعودی عرب کے ٹکڑوں پہ پال پال کے. لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ جب سعودی عرب نے مسجد نبوی مسجد حرام کو تالے لگا دیے اور وہاں عبادات پہ پابندی ہو گئی، تو یہی مولوی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی حکمران ایسا نہیں ہے، کوئی بھی حکمران ایسا نہیں ہے جس نے اللہ پہ توکل کیا ہو، اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہو. اب آپ یہاں سے صرف اندازہ کر لیں کہ اپنی ایک گندی سیاست پاکستان کی حد تک چلانے کے لیے یہ کس حد تک گر سکتے ہیں اور پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ایسے مولوی. اب میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ کہتا ہوں، آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار اس کو کیا دشمنی ہے کہ یہ ہر ایک کی بیشنگ شروع کر دیتا ہے. ہمیں دشمنی نہیں ہے بھائی، قطعاً کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن آپ اس کے افکار و نظریات پہ تو غور کریں. اس کی پیدائش ہی سعودی عرب کے ریال کھا کر ہوئی ہے. اس کا باپ جو تھا احسان الہی ظہیر، وہ سعودی عرب کے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہوا ہے. دھماکے میں اس کی موت مینار پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن دفن وہ جنت البقیع میں ہوا ہے. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ کس حد تک یہ سعودی عرب کے وفادار فیملی ہے. اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب میں جناب کیا پوری دنیا میں کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جس نے کرونا کی خاطر اللہ پہ بھروسہ کیا ہو. اب یہ صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، ہماری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اور یہاں پہ ایک انتشار پھیلانے کے لیے یہ گڑبڑ کرتا ہے ہمیشہ. اگر یہ فرض کرو سعودی عرب میں ہوتا، ریاض میں ہوتا، کوئی اس کو تقریر کرنے دیتا اس طرح اسپیکر پہ کھڑے ہو کے جناب تم اوپنلی بکواس شروع کر دو. سعودی عرب میں لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہاں کیا ان کے عقیدے کے لوگ نہیں ہیں؟ سب ان کے عقیدے کے لوگ ہیں. 90% اہل حدیث ہیں وہاں پہ سعودی عرب کے اندر. لیکن یہ یہاں پہ کھڑا ہو کے ان کو بھی تانا زنی کا نشانہ بنا رہا ہے. تو تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے پاکستان کا کہ تم پاکستان کی وجہ سے یہاں آزادی سے بات کر سکتے ہو اور بول سکتے ہو، اور وہاں بیٹھ کے جناب بڑے سکون سے کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا حکمران نہیں ہے. تو یہ پاکستان ہی ہے جس نے تمہیں یہاں تک رکھا ہوا ہے. سعودیہ میں ہوتا تو تمہاری تو انہوں نے گردن اتار دینی تھی. یہ موٹی گردن اپنے تن سے جدا ہو جاتی.